محترم سامعین، آغاز بسم اس کتاب مقدس سے کیا جاتا ہے جو سرچشمہ اعتدال وحدانیت ہے، جس نے عرب کی ریگستانوں کو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے، جس نے بچھڑی ہوئی انسانیت کو مولا کی چوکھٹ کا پتہ دیا۔ اس لیے ہماری بس میں ایک ایسے طالب علم جن سے میری مراد برادر محمد شارف ہیں کہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ برادر محمد شارف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ یہ تھے برادر محمد شارف جو آپ سبھی حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے برادر محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور حمد پیش کریں۔ برادر محمد فیضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی
تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، لگا ہے پھر بھی تو ان کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خدایا معاف کر دے تو اس امت کی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو اس امت کی خطائیں سب، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا اس ترانے میں، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکے وہ اس ترانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے برادر محمد فیضان جو آپ سبھی حضرات کے سامنے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اب تلاوت کلام الہی اور حمد و ثنا کے بعد نمبر آتا ہے اس ذات اقدس کا جس نے ساری انسانیت کو ہدایت کی سوغات عنایت کی، وہ ذات جس کی آمد سے ہمیں جینے کا حق حاصل ہوا، جس نے عورت کو مساوات کا درجہ عطا کیا اور جس نے نفس نازک سی عزت و وصیت کا تاج پہنایا۔ میرے آقا کی آمد سے قبل پورا عالم عورت کو نحوست کا ستارہ گر چکا تھا۔ روما کی مجلسیں عورت کو جانوروں سے بھی بدتر ٹھہرا چکی تھی۔ ہندوستان کی قدیم نسلیں عورت کو مرد کی مملوک تصور کر چکی تھی، اور خود عرب کا یہ حال تھا کہ اگر لڑکی کے پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔
مگر اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو پھر عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ اسی عبداللہ کے لاڈلے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے لیے برادر محمد شامل کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں۔ برادر محمد شامل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت پاک کی چند اشعار پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے، جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے۔ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہلو یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے، جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے۔ پہلا شعر اب سبھی کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ اگر کوئی انسان ختم نبوت پہ ایمان لائے جہنم میں جائے، جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے۔ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں حق بات دنیا کو بتلا رہا ہوں، یہ آقا کے پیارے ہیں سمجھا رہا ہوں۔ جسے شان صدیق فاروق عثمان، جسے شان صدیق فاروق عثمان سمجھ میں نہ آئے جہنم میں جائے، جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نہ بھائے جہنم میں جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔